بس کرو ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی 1,25,000 کے قریب انسانوں کے اندر سے سلیکشن کے ذریعے، اللہ کے انتخاب کے ذریعے، اللہ کی چنیدن کے ذریعے، اللہ کی برگزیدہ بندے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آج تک قرآن کریم کی تاریخ بھری پڑی ہے، کسی پیغمبر میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کافر جو مرضی گستاخیاں کرے، بے عزتیاں کرے، بے احترامیاں کرے، کافر جو مرضی کرتا پھر نبی کے بارے میں، لیکن دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جس کو ماں نے تعلیم کے ساتھ پیدا کیا ہو جو میری نبی کی زندگی میں جھوٹ کا ایک لفظ دکھا سکے۔ 63 سال کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا، اور سب سے پہلے جو آپ نے صفحہ پانی کے اوپر چڑھ کر اپنے پورے جسم کے اندر سے جس ٹکڑے کو سامنے رکھا نا قوم کے، وہ آپ کی زبان تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، بخاری کی حدیث۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب اینڈ کمپنی، عتبہ، شیبہ، ولید، خالد، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، اپنے بگانے، دوست، دشمن، کالے، عربی، عجمی، حبشی بلال، فارسی سلمان، رومی سہیب، مکی و مدنی، انصار، مہاجرین، کوفی، بصری، پاکستانی، جاپانی، ایرانی، سب مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر بسر کیے ہیں، یہ گلیاں، یہ محلے، یہ کارنر، یہ میٹنگیں، یہ جلسہ عام، یہ گھر، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ بوڑھے، مکہ کی اس بستی میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں یہاں پر، پیدا بھی یہاں ہوں، میرے دادے یہاں ہیں، پیکے یہاں ہیں میرے۔ 40 سال کی زندگی میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ محترم بھائیوں، کیسی زندگی ہے، کتنی صاف ستھری زندگی ہے، اور کیسی بابرکت زندگی ہے، خوشبودار زندگی ہے محمد رسول اللہ۔ دنیا کا سب سے بڑا عالمی گنڈا وہ صفحہ بانی کے اوپر کھڑے ہو کر کہتا ہے ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب بھی آپ کا تجربہ کیا ہے آپ سچے نکلے ہیں۔ کیوں جی، کیسی گواہی ہے؟ آپ کے اس محلے میں آپ کی کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ یہ بچہ سچا ہے، یہ نوجوان سچا ہے، یہ حاجی صاحب سچے ہیں، یہ چیمہ صاحب سچے ہیں، یہ رائی صاحب سچے ہیں، یہ ڈوگر صاحب سچے ہیں، یہ گجر صاحب سچے ہیں؟ کوئی نہیں۔ حاجی نذیر صاحب ہوا کرتے تھے جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فرانس سیکٹری تھے، بڑے نیک بزرگ تھے۔ میں ایک دفعہ لاہور کسیرا بازار گیا، میرے گھر والے بھی ساتھ تھے، تو یہ سبز پگڑی والے ہمارے بھائی ہیں نا، ان کی تو دکان تھی بہت بڑی۔ حاجی صاحب نے کہا کہ آپ میاں بیوی ہیں، اوپر چل کر نماز پڑھ لیں، اوپر جگہ ہے۔ حاجی صاحب سونے کی صفائی کا کام کرتے تھے۔ اب لاہور کے رنگ محل میں عیسائیوں کی دکانیں بھی ہیں سونے کی، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، حدیث بھی، سب ہے۔ یہاں فرق تو کوئی نہیں کہ کون کیا کاروبار کرتا ہے۔ تو اوپر ہم گئے نا، ہزاروں نوٹ پڑے تھے، سونا پڑا تھا، چاندی پڑی تھی، ہم نے نماز پڑھی، خیر نیچے اترا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا صاحب ان کے اوپر ڈھیروں روپے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ یہ مہمان کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اگر میں جیب میں کچھ ڈال لوں 50,000 لاکھ، انہوں کون سے گنے ہوئے تھے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا میں نے اپنی زندگی کا معیار بنایا ہے رنگ محل کے سونے بازار میں کہ جس سونے کی ڈلی پر حاجی نذیر کی لیبارٹری کی مہر لگ جائے گی نا، وہ سونا خالص ہوگا نہ خالص نہیں ہوگا، کیونکہ حاجی نذیر صاحب نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ تو بھائی ہم نے یہ زندگی بنانی ہے، یہ زبان بنانی ہے ہم نے۔
یہ اپنا عمل بنانا ہے. انشاءاللہ پھر میں دیکھوں گا نا فرشتے آپ کو موسٹ ویلکم نہیں کریں گے. پھر جبریل آپ کی منتیں نہیں کرے گا کہ حضرت ہمارے دروازے سے جنت میں آ جاؤ. آج امت صدیق کے ایمان کا لیول چیک کرتی ہے. ہمارے بابی مولوی بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں, شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں. ابو بکر کے ایمان کا لیول چیک کرو جی, عمر کے ایمان کا لیول چیک کرو. میں کہنا انہوں کا سجدہ دا چیک کرو نا, مولویوں دا, انہوں ذاکران دا, انہوں پٹن پٹنا ہے. فرمایا صدیق کل قیامت کے دن جن کو جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے منتیں کریں گے نا کہ ہمارے دروازے سے جا جاؤ جنت میں, انت منہم, تو ان میں سے ہے, انت منہم, تو ان میں سے ہے. بخاری کی حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال کے بعد سارے مکے نے تحقیق کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, اور صدیق نے بے دھڑک کلمہ پڑھ لیا. ملاقات بھی نہیں ہوئی. کہا جن نے 40 سال کی زندگی بولے تو جھوٹ بولنے لگا ہے. میرا 40 سال کا جنم ہے اس بندے نال. محترم بھائیو, محدثین نے تاریخ, حدیث اور رجال کی کتابوں میں لکھا ہے ساری کائنات نے دلیل کے ساتھ نبی کو مانا ہے, صدیق نے بغیر دلیل کو نبی مانا ہے. اللہ رسول تھوڑے کو کاری دلیل کریے, تھوڑے کو کاری تحقیق کریے کہ تسی جھوٹے ہو سچے. تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی اس صداقت کی برکت سے فرمایا اے میرے نبی, یہ جو ابو بکر ہے نا یہ صدیق ہے کائنات کا. اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سچائی سے بڑا ہوا ہے یہ صدیق. ان مولویوں کو کہو اپنا سجدہ چیک کرنا, ان ذاکروں کو کہو, میں سب کی بات کرتا ہوں. ساڑھے بابی مولوی بڑے مرمج آ گئے نا, اپنے فیصہ وداؤں واسطے بڑا کچھ کر دیں, ایفیشنسی بھی ہوں دینے, اپنے آپ کو محقق, اپنے آپ کو عظیم سکالر کہہ رہے ہوتے ہیں, شرم نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں او انسانوں, میں نے اپنے نبی کے قدموں میں وہ لوگ بٹھائے ہیں جو زبان کے سچے ہیں اور عمل کے پکے ہوئے ہیں. ایک آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت اگر میں نبی کے دور میں ہوتا تو میں بڑا سارا صحابی ہوتا. حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے بھائی اگر تو نبی کے دور میں ہوتا تو بڑا ابو جہل ہوتا تو, کیونکہ جن لوگوں کو اللہ نے 1.5 لاکھ انسانوں کے اندر چنا ہے کہ یہ نبی کے قدموں کے غلام بنیں گے اور ایمان کی حالت کو قبول کریں گے, انت لست منہم, تو ان میں سے نہیں ہے, تو ان میں سے نہیں ہے. تو شکر کر آج آیا اور تجھے ایمان نصیب ہو گیا ہے. فرمایا یہ خدیجہ صدیقہ ہے, آسمان سے جبریل اس کے محل کی خوشخبری لے کر میرے پاس آیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب ساری دنیا نے کہا تھا محمد تو جھوٹ بولتا ہے, میری گھر والی بیوی نے کہا تھا تو سچ بولتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سیانے لوگ آتے ہیں کامیاب بندہ ہوتا ہے جب بیوی کامیاب خراب ہے. تو جنانی گھر بڑھ گئے تھے آٹے دا, لون دا رونا, فیصد دا رونا, علی خاون اندر پیر رکھدا نہیں, وہ جی بھوکے مر گئے, پیاسے مر گئے. خدیجہ صدیقہ کائنات نے فرمایا بھوکی رہوں گی, میں پیاسی رہوں گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری عزت بھی آپ کے قدموں پر قربان, میرا سب کچھ آپ پر قربان, میں نے آپ کا ساتھ دینا ہے. فرمایا بشرها ببیت لا صخب فیہ ولا نصب, آسمان کا رب اس خدیجہ کو سلام کہتا ہے. کیونکہ دینا نہ تھڑے کدی ساڈے گھر بھی سلام آیا کرتا. سوچو بتا, کدی جبریل نے آ کے سلام کیا ہو السلام علیکم. یہ سچائی کی برکت ہے بھائیو. صحیح بخاری کے اندر میں نے حدیث پڑھی ہے, امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا مسجد کو سب جیل بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں بنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بخاری کی قبر کو نور سے بھر دے.
محترم بھائیو اس کا سبق لیا کرو، اس کا درس لیا کرو، اپنی لائبریریوں کے بیٹھکوں کے اندر اس کو رکھو، ہر روز ایک حدیث پڑھنی ہے۔ کیا مسجد کو ابتدائی طبی ہسپتال بنایا جا سکتا ہے؟ بنایا جا سکتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیا مسجد کو جوان عورت کا خیمہ لگا کر اس کو منصب میں سلایا جا سکتا ہے؟ ہاں، عارضی اس کی ریڈیس سے ہو سکتی ہے، پیش ہو سکتی ہے۔ سعد بن معاذ کی حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول خندق کے موقع پر جب زخمی ہوئے نا تو ان کا خیمہ مسجد کے اندر گاڑ دیا، ابتدائی طبی مرکز بن گیا۔ لیعودہ من قریب، تاکہ اللہ کے رسول اس مجاہد اور غازی کو آتے جاتے ہوئے پوچھ سکیں صاحب تمہارا کیا حال ہے یار۔ میں قربان جاؤں مجاہدین کی عظمت پر، نبی نے مسجد میں خیمہ لگایا آتے جاتے پوچھنے کے لیے۔ سمامہ بن جسال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بیت اللہ لے جائے، مسجد نبوی کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بیت المقدس کو آزادیاں عطا فرمائے۔ اور محترم بھائیوں، میں نے 100 دروازہ گنا ہے شیخ صاحب حرم کا، ساڑھے واسطے ایک بھی نہیں کھلا۔ اللہ ہم نے یہ دن بھی دیکھتے تھے کہ تیرا گھر بند ہو گیا، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہیں، جنہیں پاکستان پنجاب دے کبڈی کھیلنے والے پہلوان ہاتھ کوٹی کرتے ہیں، ایک اتھے میں ہوتا ہے، ایک اتھے میں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں تمہارے ساتھ ایسی ہونا چاہیے، ہم نے تمہیں مکہ کی پراپرٹی دی، 1 کروڑ ریال کا ایک مرلہ ملتا ہے شاہ ابراہیم خلیل پر۔ نہ نیو یارک، نہ سنگاپور، نہ ہانگ کانگ، نہ سوئٹزرلینڈ، نہ لندن، نہ واشنگٹن کی اتنی قیمتی پراپرٹی ہے جتنی قیمتی پراپرٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے شہر مکہ مکرمہ کی۔ میں مکہ، اگر مجھے تیرے دہر میں نہ نکالتے میں کبھی مدینہ نہ جاتا، تیرے اندر اپنی کوٹھی ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں مدینہ دیا، تم نے مدینہ سے منہ موڑا، رب نے کہا جاؤ پھر بائی بیرو دے ٹوٹیاں پجیاں سڑکاں دے ٹھوٹے دے تکے کھاؤ، نکلو تو یہ امت ٹھوٹے دے کھا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جھوٹ کی برکت ہے، یہ جھوٹ کی نوسط ہے۔ اللہ کا مکہ سچا، اللہ سچا، اللہ کا نبی سچا، مدینہ شہر سچا، جس کو سچائی پسند نہیں ہے وہ جا مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبی کے جو اللہ کے نبی کے دور کے ستون ہے نا، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی مسجد کی حد ہے، 100 ضرب 100 آتی ہے، اور ان میں سے ایک ستون ہے جس کو اسطوانۃ الاسیر کہتے ہیں، قیدی کا ستون۔ آپ نے سمامہ بن جسال کو وہاں باندھا تھا، سب جیل قرار دے دیا نا مسجد کو۔ 3 دن تک پوچھتے رہے کیا حال ہے، پہلے دن وہ بڑا اپ گریڈ تھا، دوسرے دن لو گریڈ ہوا، تیسرے دن مزید ڈی گریڈ ہوا۔ کہنے کا اللہ رسول جی تسی قتل کرو گے، چلو ہم بھی قتل کر لواں گا، جی تسی نام کرو گے تو چلو 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 کیا آ گیا۔ یہ ساڑھے اوپر چلو چلو لگے پھرتے ہیں، مولوی کہتے ہیں چلو چلو اسلام آباد کرو، چلو چلو پر کام آ گیا۔ فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو، اب یہ چلنے کے لیے نہیں آیا، واپس آنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے جا کر باہر غسل کیا، کلمہ پڑھا، فرمایا اللہ کے رسول آپ کے ساتھی کا تہجد، ان کی زبان، ان کی صداقت، ان کی سچائی میں نے 3 دن باندھنے کی حالت میں دیکھی ہے، اس ستون کے ساتھ باندھا رہا ہوں۔ نہ کوئی ایسی میں نے دنیا کے اندر جماعت دیکھی ہے سچے لوگوں کی، نہ کسی کی نماز دیکھی ہے، نہ کسی کے سجدے دیکھے۔ ان کے سجدوں سے تو زمین بھی کانپتی ہے، آسمان بھی کانپتا ہے۔ وہ سجدہ اقبال کو میں نے پڑھا نا نبی کے صحابہ اور نبی کے سجدے کے بارے میں، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ نہ ہمارے امام کا وہ سجدہ ہے، نہ ہمارے مقتدی کا وہ سجدہ ہے۔ اور اقبال کو شکوہ کرنا پڑا۔ اقبال نے کہا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔
بندہ سجدہ کرے اور بندے کو یقین نہ ہو کہ میرے رب نے میرے گناہ معاف کر دیے، بندہ تو سر اٹھاتا ہی نہیں۔ ایک قیدی اس نے کہا اللہ کے رسول مکہ والوں کے پاس سارا کر لا میرے پنڈ سے آتا ہے یا ماما سے، جب تک آپ سائن نہیں کریں گے میں ایک دانہ بھی ان کو دوں گا۔ فرمایا نہیں میں مارنا نہیں ان کو چاہتا، انسان ہے، انہوں نے مجھے نکالا ہے، تکلیفیں دی ہیں، لیکن ایسے انسان آپ کو اللہ بند نہ کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے تجارت کے سارے راستے بھی مدینہ جاتے ہیں، اگر نبی اجازت دے تو وہ کاروبار ہوگا، اگر نبی اجازت نہیں دیں گے وہ کاروبار نہیں ہوگا۔ ہمارے معاہدے انٹرنیشنل لیول کے اور نیشنل لیول کے کس طرف جا رہے ہیں؟ سود کے معاہدے، بڑی چٹھیوں کے معاہدے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا ایک نوجوان لڑکی کالے رنگ کی، عرب کی منوکرانی ایک قبیلے کی، اس قبیلے کی بچی کا ہار گم ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے جس کو 2 مرتبہ لائے صحیح بخاری میں کہ باب نوم المرأة فی المسجد، کیا عورت مسجد میں سو سکتی ہے؟ ہاں سو سکتی ہے۔ جب مسجد نبی میں سو سکتی ہے، بیت اللہ میں سو سکتی ہے، تو آپ کی اس مسجد میں کیوں نہیں سو سکتی؟ یہاں اعتکاف ہوگا، نماز ہوگی، جب اس کی باقی کی حالت ہوگی۔ آج بھی مسجد نبی میں سجدے کھمبے دونوں طرف سیکشن بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ پھر لے جائے، ادھر بھی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، ادھر بھی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں اعتکاف بھی ہو رہا ہے، قیام بھی ہو رہا ہے۔ اور ایک کویت کی شہزادی ہے، وہ کھربوں دیناروں کی مالک ہے، اس نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے کہ میں مسجد نبی کے اندر جو مہمان مسافر عورتیں آئیں گی نا، میں نے ساری زندگی ان کی خدمت کرنی ہے۔ کسی کو شوارما دے رہی ہے، کسی کو برگر دے رہی ہے، کسی کو باربیکیو دے رہی ہے، کسی کو کھجوریں دے رہی ہے، کسی کو کعوہ دے رہی ہے، کسی کو جوس دے رہی ہے، سارا دن ساری رات وہ کویت کی شہزادی وہ خدمت کر رہی ہے۔ ان کی لڑکی کا ہار گم ہو گیا، اوپر سے ایل آئی، جانتے تھے چین جس کو کہتے ہیں، اس نے سمجھا گوشت ہے، اس نے جھپٹ ماری، بچی کے ہاتھ سے وہ ہار چھینا اور اوپر چلی گئی۔ دیکھنا بھائیو سچائی کی کیا برکت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، اب ان قبیلے والوں نے یہ کہا کہ یہ جو کالے رنگ کی ہماری نکرانی ہے نا، یہ چور ہے۔ انہوں نے میدان میں اس کو ننگا کیا، آگے پیچھے سے بھی تلاشی لی، بڑے بدتمیز لوگ تھے، نبی کے آنے سے پہلے ننگا تو معاف کرتے تھے بیت اللہ کا، وہ کپڑے اتار کر کہتے تھے یہ کپڑے تو گناہ والے ہیں، یہ اسی اگر اندر لا کے پڑے تو پھر تو اسی ہوئے گناہ گار ہی رہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کپڑے پہلے اتار دو، 2 صاف چادریں پہن لو احرام کی۔ بڑا انہوں نے مارا اس بچی کو، بہت مارا کہ تم نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے۔ اچھا میں نے دیکھا ہے کہ جو عرب کے کالے لوگ ہیں نا، بدو پنڈوں کے لوگ، وہ بہت سچ بولتے ہیں، نرم بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔ افریقہ کے لوگ میں نے دیکھا ہے، سوڈان کے لوگ بڑے سچے ایماندار، کالے دھوم باہر سے اور اندر سے چٹے سفید، ایمان کے نور کی وجہ سے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ہم نے فرمایا بلال، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے جنت کے اندر تیرے جوتیوں کی آواز سنی اپنے آگے۔ فرمایا جی جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں، فرمایا اللہ کو یہ تیرا عمل زمین پر اتنا پسند ہے، آسمان کے رب نے جنت کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے بلال کی جوتوں کی آواز ٹک ٹک کر کے سنائی دو تک۔ یہ سچے لوگوں کی مقصد ہے۔ تسی یہ دسو جنت ایک بھی کوڑا ہے، ایک بھی کوڑا نہیں ہے جنت۔ جہنم میں کوئی ایک بھی سچا ہوئے؟ جہنم سارے جھوٹوں کے لیے اور جنت سارے سچوں کے لیے۔ کون مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ محترم بھائیوں، بڑا انہوں نے مارا، اب وہ جو چیل تھی نا، وہ اڑتی نا اس مجمع کے اوپر آ گئی، جو مجمع ان کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، تھانے کے اندر مار رہے تھے اس کو پولیس والے، قبیلے والے۔ اس چیل نے جب نہ کھایا، وہ خشک تھا چمڑا، اس نے ان کے اوپر پھینک دیا جب وہ مار رہے تھے، ان کے اوپر پھینک دیا اس نے۔
جب وہ ہار آیا اس بچی کو، اس بچی نے کہا یہ تو میرا ہار ہے. بڑے شرمندہ ہوئے، کہنے کہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے. اس بچی نے جو سچ بولا تھا، اس سچائی کی برکت سے اللہ نے اس قبیلے کے اندر سے اس کو آزادی دی، اور آزادی کے بعد وہ سیدھا مدینہ الرسول پہنچی. کیونکہ سچے لوگوں کا مرکز کیا ہے؟ مدینہ. سچے لوگوں کا مرکز کیا ہے؟ مکہ. مکہ مکمل سچا، مدینہ مکمل سچا، باقی سب فراڈ. نبی مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں فوت ہوئے، بس ختم. اسلام مکمل. شیخ بری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تسی کیڑا نکس نبی میں ڈیٹھا نسبت نبیوں توڑی، نسبت توڑ مدینے بنو غیرہ میں بنو. اور اگلے دن میں ایک شاعر کا شعر سنتا تھا، اس نے کہا نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ یعنی تکبر نہ کرو چاند تارو، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. نبی کا چہرہ دیکھو گے نا تمہاری چمک پڑ جائے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ کس گلی میں گئے ہیں، جس گلی میں جاتے تھے خوشبو کے حلے آتے تھے، ادھر نبی گئے. یہ سچے لوگوں کی برکت ہے نا، یہ سچائی کی برکت ہے نا. اما خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا ہے. آپ کہتے ہیں میں مر رہا ہوں، میں پریشان ہوں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. جہاں آپ کے اندر اور بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری آپ کے اندر نمایاں صفات ہیں، اس کے اندر سے سب سے بڑی خوبی آپ کے اندر یہ ہے انک تصدق الحدیث، آپ زبان کے سچے انسان ہیں. سچے کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا. شیخ بری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان دی ایک کھیلنی جان سی، ان کا دشمن سارا جہان سی، سچی گل تے میٹھی زبان سی، تاکہ وہ سارے جہان سے چھا گیا. محترم بھائیو، آپ کے اس محلے میں آپ کی یہ تاریخ، آپ کی یہ نمایاں صفت ہونی چاہیے کہ یار یہ محلہ سچے لوگوں کا ہے، ایسے پوری کوڑ مارتا ہے. یہ محلہ بنانا ہے انشاءاللہ آپ نے، یہ مسجد بنانی ہے ہم نے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون. میرے نبی کے مدینے میں رہنے والے صحابہ ہدایت والے بھی ہیں، سچے بھی ہیں. بتاؤ جس کو رب کہے یہ سچے ہیں، سانو کسے مولوی دی زمانت کی ضرورت ہے؟ اللہ نے یہ سکھوائی لیندے پھر یہ تو 10 دی سچے ہیں کہ نہیں صحابہ؟ اس کو آسمان کا رب کہنا سچے ہیں. قدم وہ بچی ہجرت کر کے مدینہ الرسول پہنچی، اللہ کے رسول نے اس عورت کا خیمہ مسجد میں لگا دیا. محترم بھائیو، سچائی کی برکت سے پتہ نہیں کہاں وہ ظلمتوں اندھیروں میں رہتی تھی، کہاں وہ گمراہیوں شرکوں بدعتوں میں رہتی تھی. سچائی کی برکت سے اس کو اللہ نے نبی کی مسجد کا مہمان بنا دیا. اب وہ عورت جب ویلا ٹائم ہوتا نا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جاتی. وہ بھی گھر میں اکیلی تھی، بچہ تھا نہیں. اما جان ان کی طبیعت بھی ملتی تھی اور جو ہے نا جی عمری بھی ایک تھی، ینگسٹر تھی، نوجوان تھی. تو جب بھی وہ بیٹھتی نا اما جان کے پاس تو وہ شعر پڑھتی، یوم المشاہد تعاجی بربنا، ہار کا دن میرے رب کے عجیب غریب دنوں سے ہے. ہار کا دن، الا انہا من بلدۃ الکفر نجانی، اس ہار کے دن نے مجھے کفر کی ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر مدینہ الرسول کی روشنی میں لا کر بٹھا دیا. جب بھی وہ میرے پاس پڑھتی نا یہ شعر ضرور پڑھتی. اب اما جان کو تھوڑا سا تجسس ہوا کہ یہ بی بی جو مسجد میں رہتی ہے، یہ جب بھی میرے پاس بیٹھتی ہے یہ شعر پڑھتی ہے. میں نے کہا بی بی یہ جو شعر پڑھتی ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس نے وہ سارا واقعہ بتایا کہ میرے اوپر چوری کا الزام لگا، انہوں نے مجھے مارا،
پیٹا پریشان ہوئے، میری اللہ نے سچائی کی برکت سے علم کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ سچی بچی ہے، اور تھلے سٹ ہار، میری سچائی کی برکت سے آسمان کی علم کو اللہ نے حکم دیا نیچے پھینک ہار۔ ایک سچے بندے کو کیوں مار پڑ رہی ہے؟ اس نے پھینک دیا۔ تو وہ ہار کا دن مجھے یاد آتا ہے، اس ہار کی وجہ سے میں عرب کے اندھیروں سے نکل کر مدینہ الرسول کی روشنی میں آ گئی، نبی کا گوانڈ مل گیا ہے، نبی کا ساتھ مل گیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، سچ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ بولنا چاہیے۔ آپ کی اس شیخ عبداللہ صاحب نشست کے بعد یہ جو بزرگ اور بچے بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ تو نہیں جھوٹ بولیں گے، کیونکہ ہم تربیت کے لوگ ہیں۔ نعرے مارے ایسی نہیں ہے کہ ہاں ہو کرنا ایسی نہیں ہے کہ لا 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 کرنا ہے، پڑھ لو مار دو، یہ ہو گیا، دھرنا ہو گیا، مرنا ہو گیا، ہڑتال ہو گئی۔ سچے لوگ ہیں ہم تربیت کے لوگ ہیں، ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی ہے، عمل کی تربیت، علم کی تربیت، اخلاق کی تربیت، کردار کی تربیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندے گٹروں سے نکال کر امت کو صدیق بنایا، فاروق بنایا، ذوالنورین بنایا، علی حیدر کرار بنایا۔ مزہ تو یہ ہے نا کہ انسان نجاست اور گندگی اور ولادت سے نکال کر ان سچائی سے دور لوگوں کو سچائی کا گرویدہ بنا دے اور سچائی کا مجسمہ بنا دے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم بھائیوں، یہ سچائی کی برکت ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، مرارہ بن ربیع کہتے ہیں، ہلال بن امیہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کے سامنے سچ بولا۔ فرمایا تم کیوں پیچھے رہے ہو غزوہ تبوک سے؟ کہا جی کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے، بس سستی ہو گئی ہے۔ فرمایا جاؤ تمہارے اوپر سوشل بائیکاٹ ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ 40 دن تک مدینہ کے بازار بند، حالانکہ مدینہ میں گرجو بڑی وضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ 40 دن کے بعد نبی نے پیغام بھیجا کہ کعب، مرارہ، ہلال، تمہارا بیویوں کے ساتھ بھی لیک سے لیک بند ہے۔ 3 صحابہ کہتے ہیں رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں بھی ہم نے بیویوں سے سلام نہیں کیا، کیونکہ نبی نے منع کر دیا تھا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ نبی نے پہلے یہ پابندی لگائی، وہ پھر یہ پابندی لگائی، وہ مدینہ سارا کا سارا تاریخ ہو گیا ہماری آنکھوں کے سامنے، کوئی بندہ سلام نہیں لیتا۔ فرمایا ان سے کسی نے سلام نہیں لینا کیونکہ جہاد سے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں۔ اگر نبی کے صحابہ ایک غزوے سے پیچھے رہے تو 50 دن کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، ہم کشمیر سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، سادہ کتنا بائیکاٹ ہونا چاہیے؟ اور میں آپ کو بتاؤں 5 فروری کے یہ جناب سارے جلوس اور جلسے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان سے کردار سے سب کچھ ہوگا۔ رات 2 بجے آپ تہجد پڑھ رہے تھے، امریکہ افغانستان کے اندر سے بتیاں بجھا کے نس گیا، اگر نس گیا کرنی۔ اب انشاءاللہ امریکہ جو ہے نا عالمی منڈا، یہ کسی ملک میں پنگا نہیں لے گا، کسی ملک میں یہ نہیں پنگا لے گا انشاءاللہ۔ اب تو کہتا ہے امن امن امن، ایک گل 70 سال پہلے کہتے تھا امن ہونا چاہیے، اتنے ہوں سمجھ آئیے، اتنے افغانی مارن تو بعد، اتنے مجاہدین مارن تو بعد 2 بجے نس گیا، چابیاں نال لے گیا تو گڈیاں تے ہیلی کاپٹر تے چھڑ گیا۔ کملا نکلے نا، یا تو ہیلی کاپٹر تے گڈیاں بھی لے جا یا چابیاں بھی تے چھڑ جا، ایسی چلاؤن والے بڑی ہیں۔ انہیں کیا یہ جڑے کالیاں پگڑیاں دے مجاہد نے انہوں کی پتہ ہے امریکہ دے ہیلی کاپٹر تے گڈیاں کیویں چلائی دیاں نے، سٹارٹ کیویں کری دیاں نے۔ وہ طالبان نے جتنی چابی لگتی ہے شیخ عبد اللہ اتنے مکہ مار کے نا تیلے نال ہیلی کاپٹر نوں سٹارٹ کر لیا، تیلے نال انہوں اڑا کڈیا۔ انہیں کہا تم 50 سال ہو گئے نا سب مار دیا، پہلے روس مارتا رہا، ہوں 22 سال تو مارے امریکہ، ابھی تک سب کو ہی نہیں پتا تیری گڈیاں سٹارٹ کیویں ہونگیاں نے۔ میں سوچتا ہوں قطر کے شاہی محلات میں ایک طرف یہ جو ہے نا جی گدڑ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف مجاہدین پگڑی والے کالی پگڑی والے شیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں انگریزی کی مجھے نہیں آتی، عربی میں بات کرو۔ امریکہ صاحب
کہتا بھائی جان چھڑو، اب انشاءاللہ امریکہ برف میں نہیں فریج میں لگ گیا ہے، ٹھنڈا رہے گا انشاءاللہ، ٹھنڈی کھیر طرح۔ محترم بھائیو، یہ آپ کی محنتیں ہیں، صداقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اسلام کی سچائی کی برکت ہے، آپ کے جہاد کی برکت ہے۔ اگر مکہ مکرمہ جو دنیا کی سب سے قیمتی پراپرٹی ہے جہاد کے بغیر آزاد نہیں ہوگا، اور کشمیر کے مسلمانوں، جماعت اسلامی، بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، اہل حدیث، حافظ سعید، ساجد میر، حافظ یحییٰ صاحب، لکھوی صاحب، غدنوی صاحب، آپ کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کر لینا چاہتے ہیں مودی سے؟ نانا، جس وقت تک بتھار نہ سکی جا مودی دا، کشمیر نہیں آزاد ہونا۔ کل ایک پروگرام تھا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، میں کہا بھائی سیدھی جی گل ہے، ٹو دی پوائنٹ بات ہے، اسی اگے بھی 5 بچے شہید کروائے نے، ہن بھی اسی تیار ہیں، سب کو راہ دیو صحیح، تسی تو دلیاں پیش کرتے ہو نا، قرارداداں پیش کرتے ہو، ہم قرارداد پیش کر رہے ہیں، ہم اقوام متحدہ سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، یہ وہ گزارش میں منگتا ہے۔ علامہ احسان علی ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں، حق مانگا نہیں جاتا، حق چھینا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ بھائیو ہماری موجودگی میں، انشاءاللہ مجاہدین کی موجودگی میں، یہ مودی ایک رات بھی آرام دی نیندر سو جاوے گا، سارا نام اٹھا چھڑے ہے، انشاءاللہ نہیں سونے دیں گے ان کو، ان کے کیمپ پر عمل کریں گے، ان کے بیس کیمپوں پر حملے کریں گے، ان کے گنڈوں کو ماریں گے، ان کے افسروں کو انشاءاللہ تہہ تہہ کریں گے، جہنم رسید کریں گے، جنہوں نے ہماری ماؤں کی عزتوں کو لوٹا، ہماری بہنوں کی آنچلوں کو انہوں نے ہوا میں اڑایا، ہمارے بھائیوں کی عزتوں کو لوٹا، کھینچا، قتل کیا، گولیاں چلائی، کارپٹ بمباری کی، اور آنکھوں میں گولیاں لگا کر مسلسل ان کو معذور کر دیا۔ انشاءاللہ تم بھی نیند سو جاؤ آرام کی، تو ساٹھا پھر پہ ہوگا جاوے، انشاءاللہ نہیں سونے دیں گے، نہیں سونے دیں گے۔ حکمرانوں تم بھی بندے کے پتر بن جاؤ، عوام تم بھی ٹھیک ہو جاؤ، عوام اور حکمران سارے اکٹھے مل کر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ایک ہی بڑھو نا واگا پاٹل لو، تو کشمیر سے سیالکوٹ نکلا ہو، جموں بھی آزاد تھے، کشمیر بھی آزاد۔ انشاءاللہ بھائیو ہم سچائی کے لوگ ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ بھائیوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بھائیو سچ بولو گے نا؟ شیخ عبداللہ صاحب ایک قابو آگے دے، جنہیں باہر انہوں نے دوسری قابو کرنا ہے، میرے جان کو بات ہے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بھائیو انسان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہو، دشمن نے تلوار پکڑی ہوئی ہو، وہ کہے بتاؤ محمد تمہیں کون بچائے گا؟ کائنات کے امام جرأت سے جم مار کر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تیری تلوار کی طرف سے اللہ بچائے گا۔ نبی نے سچ بولا تلوار کے نیچے، اب اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، مسلم کی حدیث ہے، کانپتا کانپتا بیچارہ، اب آپ نے فرمایا تجھے کون بتائے گا؟ کہ اندر یہ سیدھا تھوڑی ملین دے بھی غلام ہے، تھوڑے نوکر آئیے۔ فرمایا کوئی بندہ تیری گل کر، تجھے بھی میری طرف سے اللہ ہی بچائے گا، تیرے ہاتھ سے مجھے اللہ بچائے گا، اور میرے ہاتھ سے مجھے اللہ بچائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کو تیز زار ٹوکے کے نیچے سے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ بذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبیہ، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ، واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیہ۔ اللہ نے پیغمبروں کی ہسٹری بیان کی ہے، سارے کے سارے سچے تھے۔ امت کے لوگوں، تم اس نبی کی امت ہو جس نے 63 سال کی زندگی میں نبوت کا جھوٹ نہیں بولا، تم کو جھوٹ بولتے ہو؟ کیا ضرورت پڑی جھوٹ بولنے کی؟ اور آخری بات سن لو، میاں باقر رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے ڈگا، یہ گائے کا خامد، ڈگا لے گئے، کہنے لگے بھائیو لنگراندہ بھی دیتے بہ نہیں جاندہ جہاں چلندہ چلندہ۔ وہ باری کہنے لگے میاں صاحب اسی تے تھے ٹوٹی پجی ہوئی سائی بال دی نسل دی گاں نے انہیں اجی کہنے جی 45 کلو تو ایک چویا بھی گھٹ دی جلدی، جی جھوٹ کوڑ مار کے اسی کٹن کی کوشش کرنے سے ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس تجارت کے اندر سچ بولا جائے گا اللہ اس کے اندر برکت کرے گا۔ صبح صبح بابا جی جاتے ہیں نرتے خانسا سے، او مانگا منڈی سے آگے سندر کے قریب، بابا جی دمی دمی کدھر جاتے ہو؟
کہیں تسی نال لٹکایا ہوندا ہے کہنا پتر سارے رستے وچ سارے دودھ والے ملاوٹاں کرتے نے، اوتھے ایک بابا بھجا رہندا ہے، انہاں مجھاں بھی خالص نے، انہاں دودھ بھی خالص ہے، ان کی زبان بھی سچی ہے، میں 15 کلومیٹر دور لے کر دودھ لے فیصل آباد کا گھنٹے گھر کے تاجر ہو اور دکان ہو اور وہ کہے میرا کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، اللہ کی قسم جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا ہے، سچ کے بغیر نہیں چلتا۔ شام کے تاجر کائنات کے امام کا سال پر انتظار کرتے تھے کہ مکہ سے نوجوان آتا ہے جس کے نام محمد ہے، ابھی نبوت تناؤس نہیں ہوئی تھی، آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر میں جاتے تھے، اماں خدیجہ کا سامان لے کر، وہ کہتے تھے بھائی اسی تو شٹ ڈاؤن رکھنا ہے، سارا سال 11 مہینے اور 29 دن ہمارے پاس ایک محمد نامی آدمی آتا ہے، مکے سے نوجوان ہے، اس کا مال بھی سچا ہوتا ہے، اس کی بات بھی سچی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں 11 مہینے کی روٹی ایک دن میں دے دیتا ہے۔ اسی کو کمڑے ہیں، اسی دکانوں کے اوپر بیٹھے رہو گی، سکھ دے رہو گی۔ ایک آدمی کی سچائی کی برکت سے شام کے سارے تاجروں کو روٹی ملتی ہے۔ اور ڈگا لگ گیا میاں باقر صاحب کو لے گئے لوگ، کہنے کہ ٹھیک ہے یہ ہو جائے، 2-3 دن بعد آئے وہ پاری، کہنے لگے میاں صاحب جانگلی سرنا میاں صاحب، وہ کہنے لگے بھی اچھا میں ایک دن لاہور طرف سی تھا، شیخ عبداللہ صاحب میں لاہوریوں پوچھا، میں کہا جانگلی تسی کینوں کہندے ہو؟ کہ جی راوی دے علاقے دے لوگوں کو، میں کہا راوی میرے کوئی کلومیٹر دور ہے، اسی آپ نے جانگلی کہہ بولنے ہیں، جنگلہ بھی رہنے کی ہے، اللہ دے نبی دے صحابی جانگلی بھی سن، شہری بھی سن، بدو بھی سن، جانگلی ہونا بھی ہے۔ میں کہا جڑا بندہ 21 کلومیٹر دور رہندا ہو تو جانگلی، تے تسی راوی دے کنارے دے سارے لاہوری اتنے رہندے ہو، تسی جانگلی نہ ہو، لاہور تھوڑے پچھو گزرتا ہے۔ میں کہا تسی میرے وڈے جانگلی بڑے ایسے، کیونکہ آپ سب آج صحیح ریزن جانگلی بڑھا کے چلے ہو، سانو کسے مولوی اج تک جانگلی بنایا، تسی بڑی جرت کی سارے جانگلی بول رہے۔ میں کہا مجھے کو بڑی گل صحیح ہے، تسی ایم اے پاس ہو کر جانگلی رہے، جانگلی ہونا رنش ہے، کیا جانگلی ایم اے پاس نہیں ہوتے؟ تو جانگلی زبان کے تھے، وہ وپاری آئے کہنے میاں صاحب یہ تھوڑا ٹکا نہ بہندا ہے، ال چلاوندا چلاوندا تے نہ ہی یہ لگن آوندا ہے۔ میاں صاحب کہنے لگے میرا میں تے سچ بولیا، اللہ تعالیٰ نے پھر سچائی دی برکت نال اینوں ہدایت دے چھڈی ہو سی، ان دا لگڑا پن بھی ختم ہو گیا، ان دا بیٹھنا بھی ختم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ بھائیو میں نے سب سے پہلے سچ بولنا ہے، میں پابند ہوں اس بات کا، اور آپ بھائیوں نے بھی سچ بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے ہمارے بھائی حلال کاروبار کے بارے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے حرام کے سارے دروازے بند کر دے اور حلال کے سارے دروازے کھول دے۔ اللہ یہ تیرے دروازے کے فقیر اور سوالی بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری درگاہ کے مانگت ہیں، اللہ تیرے گھر کے چپڑاسی بیٹھے ہیں، اللہ ہم تیری درگاہ کے فقیر ہیں، فقیر الرحمان ہیں۔ اللہ ہمارے پیٹوں میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ میرے سمیت سب بھائیوں کو بیت اللہ کا نصیب فرما، مسجد نبی کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بیت المقدس کو آزادیاں عطا فرما، اور اللہ ہم سب کو کامل صحت کامل شفا عطا فرما۔ میرے بھائیوں سے نکے نکے سارے بیمار ہیں، بندہ خوب مارے، سارے آپ بیمار ہیں، کسی نے کھانسی ہے، کسی نے گوشے، کسی نے امی گرون ہے، کسی نے ابو گرون ہے۔ یعنی بات بیماریوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ میں آج تک وہ پٹیالہ چکا نہیں چاڑیا، میں کبھی بھی جانا رہنا دفتر جانا، میں کہا کالے واسطے میرے کو ماسک نہیں ہے گاڑا اٹھنا۔ اللہ میں نے کہا مسلمان بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بیماری بعد میں نازل کرتا ہے، پہلے زمین کو اس کی شفا نازل کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا عمران خان صدر الوی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ محکمہ اسپتال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سارے جناب کرونا کرونا کرونا، تو چیزیں تصویر پھر لگ پہ ہو، وہ اتنی سبحان اللہ تصویر پھر کچھ کام ہی بن جائے۔ ہاں ہم نے تصویر پکڑ لی ہے، کرونا کرونا ہو گیا۔ وہ کیا ہوا بھائیو؟ آپ پرسنٹیج نکالے نا، ویسے کتنے بندے مرتے ہیں؟ بہانا بنایا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم شفا طلب کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ اسلام ایمان کی زندگی دے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، چٹی داڑھی والوں، میرے عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، جہاں تک میری بات جا رہی ہے سچ بولنا ہے اور شہادت کی موت مانگنی ہے، شہادت کی موت۔
کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکے گا، چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے گا۔ وہ شہادت کی موت مانگا کرو۔ only 1% in the world، دنیا میں ایک انسان ہے جس سے ڈر کر شیطان راستہ تبدیل کرتا ہے، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ۔ صرف ایک انسان ہے جس سے ڈر کر شیطان راستہ تبدیل، فرمایا ان شیطان لیفرق منک یا عمر، عمر میں نے نبوت کی آنکھوں سے دیکھا شیطان دور کر بھاگ رہا ہے، شیطان بھاگ رہا ہے۔ مسلمان ہوئے، نعرہ تکبیر مار کر، کافر سارے گنڈے بیٹھے ہوئے تھے، کہا خطاب کا بیٹا کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ کسی مائی حلال نے دودھ پلایا ہے کسی نوجوان کو، خطاب کے بیٹے کا راستہ روک کر دکھائے، میں نعرہ تکبیر مار کر آج کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کلمہ پڑھا، کہا اللہ کے رسول کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام مسلمان کے لیے نماز ہے، یہ رسول معلوم ہے پڑھی، فرمایا یہ دانے رکھے میں چھوٹ کر نماز پڑھ لیتا ہوں، اذان کے لیتا ہوں، آجا جلمات کروا لیتا ہوں، وغیرہ لے کے نہیں پڑھ لیتا ہوں۔ جہاں آج ہزاروں کی تعداد میں اثر سے لے کر عشاء تک طالب علم حرم میں پڑھتے ہیں، یہ وہی دار اکیڈمی ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کے مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگ چھوڑ کر، میں تو نعرہ تکبیر مار کر آیا ہوں، میں آرمی گنڈوں کو بتا کر آیا ہوں، ٹرمپ اور مودیوں کے نام کے دادکوں کو بنا کر آیا ہوں، کوئی میرا راستہ نہ روکے۔ اللہ کے رسول چلو، عمر کے مسلمان ہونے کے بعد لاک ڈاؤن ختم، ویکسینیشن سنٹر ختم، آئسولیشن ختم، قرنطین ختم۔ کہا بیت اللہ میں جا کر کھڑے ہو کر صفا پہاڑی پر دندیاں نکال رہے تھے عالمی گنڈے، مودی اور نام کے داد کے سب، کہا سنو اگر تمہیں صفا پہاڑی پر کنجریاں نچانے کا، سیٹیاں بجانے کا اور تالیاں بجانے کا حق حاصل ہے تو نبی کو امت کے مسلمان ہونے کے بعد بیت اللہ کے سیر میں نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے۔ میں دیکھوں گا نا کون میرے سامنے آئے گا، میں انگوٹھا سیک کے رکھوں گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث، اللہ مکے کے 2 چودھریوں میں سے ایک چودھری دے دے، یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے، فرمایا بوتھا اس قابل نہیں ہے، پران سے آتے کوئی بوتھا ہے۔ عمر آ رہے رضی اللہ عنہ، بہار و پھول برساؤ، عمر ابن خطاب آئے، ما دلنا عزتا منذ اسلم عمر بن الخطاب، جس دن عمر مسلمان ہوئے تھے مکے کا لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تھا۔ کہتے تھے اللہ شہادت کی موت دے دے، فرمایا عمر تیری ہم دعا قبول کرتے ہیں، مصلی رسول پر شہادت ملے گی، ایرانی چوڑا تجھے شہید کرے گا اور تیری قبر ہم نبی کی قبر کے ساتھ بنا دیں گے قیامت تک۔ جہاں رسول اللہ کے قدم ہوں گے ابو بکر صدیق کا سر ہوگا، جہاں صدیق کے قدم ہوں گے عمر تیرا سر رکھ دیں گے قدم۔ دنیا میں بھی اکٹھے قبر میں، قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی اکٹھے اور جنتوں میں بھی اکٹھے جاؤ گے۔ انس فرماتے ہیں ہم ابو بکر عمر سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے صدقے اللہ ہمیں جنتوں میں ان کے ساتھ جمع کرے گا۔ محترم بھائیو، وہ شہادت کی موت مانگتے تھے۔ میں نے صحیح مسلم میں حدیث پڑھائی ہے بچوں کو، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مدینہ میں مرنا چاہتا ہے شوق سے مرے، قیامت کے دن میں سفارش کر کے اس کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مدینے کی موت، مدینے کی موت، اللہ اکبر۔ مشرقی اقبال کے پاس ڈاکٹر آئے، یورپ سے آئے، جرمنی سے، انگلینڈ سے، آئرلینڈ سے، پتہ نہیں کہاں لینڈ سے آئے، گورے آئے ملے کھانے والے۔ اقبال کو کہنے لگے اقبال ہم نے مکہ مدینہ جدہ میں اسپتال بنائے حاجیوں کی خدمت کے لیے، دیکھو ہمارے اسپتال کیسے ہیں۔ اقبال کہنے لگے کملے گورے بلے کھانا لے تو کملے ہی رہے، تم نبی کے شہر میں شفا بانٹتے ہو، اقبال نبی کے شہر میں مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے، اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ جو صحیح باتیں ہیں اللہ رسول کی ہیں، اور اگر زبان بائیو تلک میں لگ گئی ہو، کوئی سخت بات نکل گئی ہو، آپ بھی معاف کر دیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کڑوی گولی اور کڑوا سیرت اور کڑوی جو ہے نا جی وہ دوائی وہ بھی کھانی چاہیے، کیونکہ اقبال ہی نے کہا ہے سمن میں تلخ دوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کالے دریا کی۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔